حماد روہیلا لیگل ایکسپرٹ اینڈ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حماد, آپ نے وقت نکالا. کل کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آلدو یہ ایک رحم کی جو اپیل کی گئی تھی, اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے سامنے سماعت رہی اس میں جو ریمارکس سامنے آ رہے تھے, ایکسپیکٹڈ تھا یہ فیصلہ, لیکن آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا ایک جو ہم دیکھ رہے تھے کل ٹرینڈ چلا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ کیا ہر بچی کو, ہر وکٹم کو نور مقدم کی طرح ایک ویل آف فیملی سے وہ تعلق رکھے گی تبھی یہ فیصلہ آئے گا, ادروائز وہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے دے کر معافی تلافی والے معاملات چلتے ہیں؟ جی بالکل, آپ درست کہہ رہی ہیں, یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. میرے خیال سے اسلام آباد کے جو جتنے بھی رہائشی ہیں ان کو وہ جون 2021 کا دن شاید نہیں بھولتا جب ہم نے سنا تھا کہ اسلام آباد کے انتہائی مرکزی علاقے میں اتنا دل خراش واقعہ پیش آیا. فوراً ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, خون آلودہ کپڑوں میں وہاں سے اسی رہائش سے جو ملزم کی رہائش گاہ تھی وہاں سے CCTV فوٹیج کو بھی کیپچر کر لیا گیا. اور اس دن سے لے کے آنے والے 5 سے 7 ماہ تک ہم نے دیکھا کہ ہماری سول سوسائٹی بڑی یکجا ہو گئی اور ہمارا میڈیا جو ہے ان کی آواز برقرار رکھتا رہا, لوگوں تک پہنچاتا رہا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 7 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر ٹرائل کورٹ نے اس کا فیصلہ دے دیا. اس کے بعد تقریباً 1 سال کے اندر ہائی کورٹ نے بھی اس کیس کو سنا اور اس کی اپیل کا فیصلہ کر دیا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 سال کے بعد سپریم کورٹ میں نہ صرف یہ کیس فکس ہو گیا بلکہ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیا گیا. ابھی ریویژن کا پڑاؤ باقی ہے, ابھی پریزیڈنشل پارڈن کا پڑاؤ باقی ہے, لیکن پھر بھی دس itself is an achievement. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیا جو جتنے باقی لوگ ہیں, جتنے باقی متاثرین ہیں, لواحقین ہیں جنڈر بیسڈ وائلنس کے, کیا ہم ان کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ان کے مقدمات میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کو تو پیچھے چھوڑ دیجیے, لیکن آنے والے 4 سال کے اندر ان کے مقدمات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا؟ میں تو بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ یقین دہانی نہیں کرا سکتا, جس کے پیش نظر اگر میں یہ بھی کہوں کہ یہ کامیابی یا یہ جیت ہماری نظام عدلیہ کی نہیں ہے, یہ کامیابی یا جیت ہمارے انصاف کی نہیں ہے, بلکہ یہ سول سوسائٹی کی اور میڈیا کی جیت ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. یہ جیت ضرور ہے اس کی بدولت, کیونکہ آپ دیکھیے بھارت میں بھی ایک ایسا ہی کیس آیا تھا 2012 میں, نربھیا کیس, جس میں پبلک پلیس کے اندر ایک خاتون کو کا گینگ ریپ کیا گیا تھا. اس کیس کو کنکلوڈ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ 7 سال لگ گئے تھے. پاکستان میں تو اس کو 4 سال کے اندر کنکلوڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ, لیکن اس میں ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے, سول سوسائٹی یا میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہی رہے. ماضی میں بھی ہم نے بڑے واقعات ایسے دیکھے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز بن جاتے ہیں, لیکن ایونچولی اگر متاثرہ فریق جو ہے وہ کسی عام فیملی سے, یعنی ایک عام آدمی کے گھر سے تعلق رکھتے, یہ ویل آف فیملی تھی جس میں ایک اس چیز نے بھی, اس فیکٹر نے بھی بڑا رول پلے کیا, تو کیا ایسے ہی انصاف ملتا؟ اور کیا ایسے ہی, یا پھر وہی ہم دیکھتے کہ دیت کا قانون کو ہم جس طرح سے پہلے استعمال کرتے رہے ہیں, غلط استعمال, کہ جی معافی تلافی ایک پریشر کریٹ کر کے متاثرہ فریق کی فیملی کو, لواحقین کو, ان پہ ایک پریشر کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو پیسے ادا کر کے معافی تلافی کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں مجرم. جی بالکل, آپ درست کہہ رہی ہیں. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس اگر 4 سال میں کنکلوڈ ہو گیا ہے تو یہ ایک اچیومنٹ ہے, لیکن یہ ایک وقتی کامیابی ہے. اگر ہم اس کو مستقل بنیادوں پہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پچھلے 4 سالوں کا تنقیدی جائزہ لینا پڑے گا. انصاف کی ترسیل جو ہے وہ صرف ایک ادارے کے اوپر منحصر نہیں کرتی جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں, صرف ایک شخص کے ارد گرد نہیں گھومتی جس کو ہم جج سمجھتے ہیں. میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہم رول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے, کیونکہ ایویڈنس کلیکشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے, اور یہ معاملہ عدالت میں کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے, اور ایک بار جو ایویڈنس کلیکٹ کر لی جاتی ہے اس کو سپریم کورٹ تک چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کیس کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں, اس کیس کی فائل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایویڈنس کلیکشن میں کچھ نہ کچھ کوسچن رہ گئے ہیں. خاص طور پہ جو مرڈر ویپن ہے اس کے اوپر سے فنگر پرنٹس نہیں لیے گئے. یہاں پر یہ کسی کی نیت پر سوال کیے بغیر یہاں پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر ہماری فورینسک لیبارٹریز میں ابھی تک ایسے ٹولز, ایسے اکوپمنٹ کیوں نہیں موجود کہ ڈرائی بلڈ سے بھی ہم فنگر پرنٹس کو سیکیور کر سکیں, اور تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اس چیز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اور اگر ہمارے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں تو کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ٹرینڈ ہے کہ کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ اسی مقدمے کو اگر آپ دیکھیں کہ ڈیفینس کی طرف اگر آپ جائیں تو میرے خیال سے قانون کی کتاب میں کوئی ایسا ڈیفینس نہیں ہے جو اس لیگل ٹیم نے نہ لیا ہو یا ملزم نے نہ لیا گیا ہو. انسینٹی کا ڈیفینس بھی لیا گیا جا رہا تھا ایک طرف, اور دوسری طرف اتنی سیم بیانات دیے جا رہے تھے کہ ہی از این امریکن سٹیزن, جس کی بدولت ہمیں لگا کہ عوام نے بھی اس ڈیفینس کو قبول نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس وقت وہ شخص اپنے ہوش میں نہیں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا. پھر ہمارے سامنے فورینسک لیبارٹری ایویڈنس کے شکل میں CCTV فوٹیج سامنے آ گئے جس میں نظر آیا کہ نہ صرف ہوش و حواس میں تھا بلکہ اس نے اس خاتون کے, اس لڑکی کے بھاگنے کی کوشش کو کئی بار ناکام بنایا ہے. اس کیس کو اگر میں دیکھتا ہوں
تو مجھے ٹیڈ بنڈی کا کیس بھی ذہن میں آتا ہے جو یو ایس اے کا مشہور زمانہ کیس تھا, بدنام زمانہ کیس تھا. وہ بھی جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر تھا. اس میں بھی جو اکیوزڈ ہے, جیسے یہاں پر ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے, وہاں پر بھی وہ قانون کا طالب علم تھا. اس نے بھی کافی سارے البائز لی تھی لیکن وہ بھی ناکام رہا تھا. جس طرف آپ نے ذکر کیا اس طرف بھی یہ ڈیفینس بھی لیا گیا کہ اس کو غیرت کا نام دے دیا جائے, اس کو آنر کلنگ کہہ دیا جائے. لیکن یہ تمام کے تمام ڈیفینسز وہاں پر ختم ہو گئے. یہ تو وہ ڈیفینسز ہیں جو انہوں نے لیے, جو ان کی قانونی ٹیم نے لیے. ایک اور جو زیادہ ریلیونٹ اور اہم معاملہ میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیفینس ہے جو ہمارے معاشرے کے طبقے نے خاص طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اس پورے کیس میں ظاہر جعفر کے لیے, کہ آخر یہ خاتون وہاں پر گئی کیوں, اور گئی تو اپنی مرضی سے کیوں گئی. یہ وہی ڈیفینس ہے جو ہمیں موٹر وے کے کیس کے اندر بھی نظر آتا تھا, وکٹم بلیمنگ کا کانسیپٹ. یہ ٹاکسک سوچ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.